ذکر خیر کی محفل میں شرکت فرمانے والے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتے کی پاک باز ماؤں بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، آئیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے پیارے آقا و مولا رحمت ہر دو جہاں مالک کون و مکان سید ابرار و اخیار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، محبوب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حاضرین گرامی، مجھ سے قبل عزیز مسلمہ حضرت علامہ مولانا عبد القادر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے ایک نصیحت آمیز پرمغز خطاب آپ لوگوں کے گوشے گزار کیا، اور انہوں نے ایک سچائی بیان کیا ہے۔ یقیناً آج ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ اپنے سنی ہونے کے چکر میں اتنا مغالطہ کر جاتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم لوگ فروع مسائل کی طرف تو زیادہ توجہ دیتے ہیں لیکن فرائض کی طرف بالکل نہیں۔ ہم لوگ فضائل کے پیچھے بہت دوڑتے ہیں لیکن فرائض سے پیچھے، فضائل میں آگے، فرائض میں پیچھے۔ مثلا عرس ہو، بڑے دھوم دھام سے کریں گے، چندہ بھی دھوم دھام سے لگائیں گے، سب کچھ دھوم دھام سے کریں گے، قوالی بھی کرائیں گے، چادر بھی چڑھائیں گے، گاگر بھی نکالیں گے، سب کچھ کریں گے کیونکہ یہ فضائل میں سے ہے۔
اور اگر کہہ دیجئے نماز کے لیے حضرت تو کہتے ہیں نا ٹائم کہاں ہے ابھی. جو فرائض ہے اس کو چھوڑ کر کے فضائل کی طرف دوڑنے والوں کان کھول کر کے سنو. کل میدان محشر ہوگا، رب کی بارگاہ ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، سوال کیا جائے گا. تو تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے عرس منایا تھا یا نہیں منایا تھا. تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم فلاں بابا کی مزار پہ چادر چڑھائی تھی یا نہیں چڑھائی تھی. تم سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کسی مزار پہ جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے. تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم تیجا چالسی اپنے والدین کی دھوم سے کیا تھا نہیں کیا تھا. یہ نہیں پوچھا جائے گا. لیکن ہاں اگر کچھ پوچھا جائے گا اس میدان محشر میں تو روز محشر جہاں گداز بوت اولی پرسسی نماز بوت، سب سے پہلا جو سوال تم سے میدان محشر میں کیا جائے گا وہ نماز سے متعلق سوال ہوگا. تو پیارے ہمیں جس کے بارے میں کل میدان محشر میں جواب دہ ہونا ہے ہمیں اس کی طرف توجہ زیادہ دینی ہے. فضائل بات کی چیز ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ عرس مت مناؤ، میلاد مت مناؤ، فاتحہ مت مناؤ، تیجا چالیسواں مت مناؤ، کسی مزار پہ مت جاؤ. میں اس کا منکر نہیں ہوں، اس کا منکر قطعاً نہیں ہوں، میں اس کا قائل ہوں. لیکن فرائض کو پورا کرنے کے بعد جب فرائض پورا مکمل کر لیجئے تب فضائل کی طرف دوڑ لگائیے گا، یقیناً سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. تو مسلمانوں آج ہم اہل سنت والجماعت کے کچھ ایسے جوہلا لوگ ہیں، ان پڑھ گنوار کہہ لیجیے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت ہے کیا چیز، جنہیں یہ بھی خبر نہیں قرآن کیا چیز ہے، جنہیں قرآن کا معنی بھی نہیں پتہ ہے، حدیث کا معنی بھی نہیں پتہ ہے. وہ لوگ جب کسی چوراہے پر جب ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں تو جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسی بدگمانیاں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں پڑھے لکھوں کے خلاف کہ جاہل لوگ اس کی بدگمانیوں اس کی باتوں کو سن کر کے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا کر دیتے ہیں. وہ تو یہ ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے. ایسی خرافاتیں آج ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھا دی گئی ہیں. شریعت کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ شریعت ہے کیا چیز. بس طبیعت نے کہا اسے مان لیا. شریعت کیا کہتی ہے کوئی مطلب نہیں. اے طبیعت پر عمل کرنے والے لوگوں کان کھول کر کے سنو. شریعت ہے وہ مصطفیٰ کی، اور جب تک مصطفیٰ راضی نہ ہوں گے تمہاری طبیعت کی نہیں چلے گی، کل قیامت کے دن شریعت کی چلے گی. اگر تم نے اپنے آپ کو دنیا میں شریعت کے مطابق چلایا ہے تمہارا کھانا بھی شریعت کے مطابق رہا ہے، تمہارا سونا بھی شریعت کے مطابق رہا ہے، تمہارا جاگنا بھی شریعت کے مطابق رہا ہے، تمہارا شادی بیاہ کرنا بھی شریعت کے مطابق رہا ہے، تو کل میدان محشر میں سرخروئی حاصل ہوگی. اگر تم نے شادی بیاہ اپنی طبیعت کے مطابق کیا ہے، کھانا اپنی طبیعت کے مطابق کھایا ہے، جاگا اپنی طبیعت کے مطابق، سوئے اپنی طبیعت کے مطابق، زندگی گزارا اپنی طبیعت کے مطابق، تو کل یہی طبیعت جو ہے تمہیں قائر مذلت میں ڈال دے گی اور میدان محشر میں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. آقا کملی والے رحمت للعالمین اس وقت جس سائے کے نبی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، نبی کی شفاعت کے علاوہ کوئی شفاعت نہ ہوگی، نبی کے جھنڈے کے علاوہ کوئی جھنڈا نہ ہوگا، اس وقت میدان محشر میں آقا فرما دیں گے تم نے شریعت پر عمل نہیں کیا ہے، دور ہٹ جاؤ. تم نے طبیعت پر عمل کیا ہے، آج طبیعت والوں کی نہیں سنی جائے گی، آج میدان محشر میں شریعت والوں کی سنی جائے گی. لہٰذا وہ کام مت کرو جو طبیعت کہتی ہے. طبیعت تو بہت کچھ کہتی ہے، تو طبیعت کو شریعت پہ قربان کر دو پیارے، تب عروج ملے گا، تب ترقی پاؤ گے، تب تنزلی کی راہوں سے باہر نکل پاؤ گے. اگر جس نے طبیعت کو قربان نہیں کیا شریعت پر، وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں رہا اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں رہے گا. آپ دیکھیں دنیا کی زندگی کو، اللہ والے
اللہ کے ولیوں کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے اپنی طبیعت کو شریعت پر قربان کر دیا ہے۔ آج کہیں مٹی ہو جاتی ہے، ایک جگہ میں مٹی میں تھا، لوگوں نے پوچھا بھائی کتنے کپڑے چاہیے مرد کے لیے؟ میں نے کہا 3 کپڑے سنت ہیں۔ ایک عورت کھڑی تھی، کہے صفوا کا ہی نہیں بنتا، صفوا بھی تو چاہیے۔ تو ہم نے کہا نہیں بھائی، اس میں 3 ہی کپڑے سنت ہے مرد کے لیے، جو شریعت کا طریقہ وہی ہوگا۔ جنازہ چلا گیا تو جانتے ہو اس نے کیا کہا کہ فرشتے جب اٹھائیں گے بیٹھائیں گے وہاں قبر میں تو سارا تو کھلا رہے گا نا۔ معاذ اللہ، یہ ان کی یہ شریعت ہے یا طبیعت مان لیا جائے؟ جہالت ہے، میرا جہالت ہے۔ جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے قبر کیا چیز ہے، قبر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ کیا کسی نے دیکھا ہے کہ فرشتے اٹھاتے ہیں بیٹھاتے ہیں جگاتے کیسے کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ عالم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسے مردہ اٹھایا جائے گا، کیسے بٹھایا جائے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ جہالت ہے، شریعت کچھ کہہ رہی، طبیعت کچھ کہہ رہی، صافہ بھی دے دو، پگڑی بھی دے دو، مصلی بھی دے دو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، بس طبیعت نے کہا گلگلا پھینٹو بناؤ، مسجد میں لے جا کے عورتیں جھنڈ بنا کے بھر کے چلی آؤ۔ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ تمہاری طبیعت ہے، شریعت نہیں ہے پیارے۔ ڈھول باجے تماشے تم بجواتے ہو، یہ تمہاری طبیعت ہے، شریعت نہیں ہے۔ ننگا ناچ ناچتے ہو، یہ تمہاری طبیعت ہے، شریعت نہیں ہے۔ یہ تم شریعت کو پیروں تلے روند رہے ہو، شریعت کا گلا گھونٹ رہے ہو، شریعت کو بدنام کرتے ہو اور سنی مسلمان بنتے ہو۔ تم سنی نہیں بلکہ ٹنی ہو۔ تم سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کی ایک ایک ادا پر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، وہی سنی کہلانے کا صحیح معنوں میں حقدار ہوتا ہے۔ سنیت کو بدنام کرتے ہیں ہم لوگ، سنیت کو داغدار کیا جاتا ہے، ناچ گانے ڈھول باجے تماشے کے ساتھ سنیت کا اعلان کیا جاتا ہے، عرس بجا کر کے، قوالیاں گا کر کے اور مزاروں میں جا کر کے ہنگامہ برپا کر کے سنیت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ سنیت یہ نہیں ہے پیارے، سنیت تو یہ ہے نبی نے جس بات کا حکم دیا ہے اسے کرو، اور نبی نے جس بات سے روک دیا ہے اس کے قریب نہ بھٹکو۔ اسی کا نام سنیت ہے، اسی کا نام اطاعت مصطفیٰ ہے، اسی کا نام اطاعت رسول ہے۔ اور اطاعت رسول کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے اور میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ سنیت کو بدنام کیا جا رہا ہے، سنیت کے پیچھے ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے اور بدنام کیا جاتا ہے ہم تو سنی۔ کیسے سنی ہو یار؟ یہ سنیت کا نام نہیں ہوتا پیارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میرے صحابہ سنو، میرے بنی اسرائیل کی تمام امتی جو ہے 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بنی اسرائیل کی امت جو ہے 72 فرقوں میں بٹی، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور جن میں 72 فرقہ ناری ہوگا۔ ناری کا مطلب جانتے ہو؟ جہنمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 72 فرقے ناری ہوں گے اور صرف ایک ہی فرقہ ہوگا جو جہنمی جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو جہنمی جو جنتی ہوگا؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی جو ہے جنتی مانا جائے گا۔ تو صحابہ کے نقش قدم پہ کہاں آپ چل رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلاؤ گے تب جب سنت مصطفیٰ ادا ہوگی پیارے، تب سنی کہلاؤ گے۔ صحابہ کے وصولوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہو۔ صحابہ کی زندگی کا کبھی مطالعہ کیا؟ سیرت صحابہ کا کبھی مطالعہ کرو تب پتہ چلے گا صحابہ کیا کرتے تھے، صحابہ نے دین کے لیے کیا کیا ہے، صحابہ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے۔ صحابہ اپنے نبی کے ایک ایک آن پر قربان ہو جایا کرتے تھے۔ بہت نعرہ لگا بھیا، آرام سے بیٹھا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھو گے پیارے تو یقیناً مصطفیٰ کی سیرت تمہیں ملے گی اس کے اندر۔ صحابہ نے اپنا ایک ایک قدم جو ہے نبی کی سیرت کے مطابق چلایا ہے، نبی کی سیرت کے مطابق صحابہ کی زندگی گزری ہے۔ زندگی میں بھی نبی کے اور نبی کی زندگی کے بعد بھی جو میرے مصطفیٰ نے کہا ہے اس سے ایک
ذرہ برابر بھی نہ آگے تھے نہ پیچھے تھے، مصطفیٰ کی اداؤں پر اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، جبکہ خدائے قدوس نے ارشاد فرمایا ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہے، اور رسول کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، میرے مصطفیٰ کی زندگی کو اپناؤ۔ اور سیرت اور صحابہ کے نقش قدم پر جب چلو گے مسلمانوں، صحابہ تک پہنچ گئے، رسول تک پہنچ گئے، رسول کی سیرت پہ پہنچ گئے۔ بہرکیف میں اپنے موضوع کو بدلتا چلا گیا۔ میں نے جس آیت کریمہ تلاوت کی، میرا مقصد کچھ اور بیان کرنا تھا، لیکن جب حالات حاضرہ کا کچھ ذہن میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو بولنا میری مجبوری ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے بے غیرت مرد، کچھ ایسے بے غیرت عورتیں ہوتی ہیں جو بعد میں گالیاں بھی بکتے رہے، مولانا کیا ہے، وہ تو سنی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب لوگ اچھے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں، اچھی بات کا تذکرہ کرنا شروع کرتے ہیں، اچھی باتیں بتانا شروع کرتے ہیں، تو تمام دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاران کی چوٹی سے اعلائے کلمت الحق بلند کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، بلایا، تمام سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اس وقت کے اس زمانے کا ایک ماحول یہ تھا کہ جب کسی کو کچھ بتانا ہوتا تھا، کچھ بات اپنی باتوں کا اظہار کرنا ہوتا تھا، تو کوہ صفا پر جو ہے سب اپنی چڑھ کر کے لوگ اس پر اپنی بات اعلان کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں کوہ صفا پر جب چڑھے، اعلان کیا ہے لوگوں آؤ اکٹھا ہو جاؤ۔ سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، کوہ صفا پر کے قریب پہنچ گئے لوگ، نوجوان بھی آئے، بوڑھے بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، مرد بھی آئے، بچے بھی آئے، سب آ گئے، سب اکٹھا ہو گئے۔ تو میرے مصطفیٰ سے لوگوں نے پوچھا، اے نبی تم نے ہمیں اکٹھا کیوں کیا ہے؟ تم نے ہمیں یہاں بلایا کیوں ہے؟ کس لیے ہمیں بلایا ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر میں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک ایسی فوج کھڑی ہے جو تم پر حملہ ور ہونا چاہتی ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ کیا تم یقین کر لو گے اس بات کا؟ تو لوگوں نے کہا، حالانکہ میں دور تک دیکھ رہا ہوں، ایک چیونٹی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ 40 سال تک ہمارے درمیان رہے، ہم نے آپ کی صبح و شام کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کے ہر لمحات کو دیکھا ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ کبھی امانت میں خیانت نہیں کیا ہے، آپ کو ہم صادق الامین مانتے ہیں، صداقت و امانت داری کا سچائی دیانت داری کا سردار مانتے ہیں آپ کو۔ اے رسول یقین مانیے کہ آپ جو کچھ بھی کہہ دیں گے ہم مان لیں گے۔ تو کہا کہ سنو، اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ مصطفیٰ 40 سال کی عمر تک آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، جو کچھ انہوں نے بتایا وہ صحیح بتایا ہے، تو اے مکے کے لوگوں سنو، آج جو میں کہنے جا رہا ہوں، آج میں تم کو جو بتانے جا رہا ہوں، ایک سچ یہ ہے کہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ سب باطل اور جھوٹے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ تم ایک خدا، ایک معبود کی عبادت کرنا شروع کر دو، ایک خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، داخل اسلام ہو جاؤ، قسم خدا کی یہ سارے معبودان باطل ہیں۔ جب اتنا اعلان ہوا، حلقم بنی گئی۔ اسی لیے ہم کو بلایا تھا، یہی لیے سنانے کے لیے بلایا تھا۔ مطلب جس کے منہ میں جو آیا اور فول بکتا ہوا چلا گیا، تو اس میں جانتے ہو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں موجود تھے۔ ابو لہب جانتے ہو کون تھا؟ ابو لہب نبی کا سگا چچا تھا، سگا چچا، بڑا خوبصورت تھا، وہ حسین تھا، گورا تھا، اور اس کی بیوی ایک سردار کی بیٹی تھی، ام جمیل۔ جب اتنا سنا تو یہ چونکہ یہ گھر کے تھے
تو ابو لہب تو سردار تھا، اپنی ایک عزت ایک اہمیت سمجھتا تھا، لیکن اس کی بیوی جو تھی ایک سردار کی بیٹی تھی اور ایک بنو امیہ خاندان سے تھی، غالباً حضرت سفیان کی بہن بھی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، مطلب نبی کی شان میں جو گستاخی کیا ہی کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے تو اس نے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا اور اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی میں یا کوئی اور مسجد تھی غالباً، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ گئے تو پیچھے سے یہ پتھر اٹھا کر کے اور غصے میں گئی، اور غصے میں جانے کے بعد کہا کہ آج اس نبی کے سر کو پھوڑ دوں گی معاذ اللہ۔ اتنی گستاخ عورت تھی۔ مطلب بتانا میں چاہتا ہوں کہ ہر دور میں ہر وقت میں کچھ ایسے نااہل لوگ، کچھ ایسے نااہل عورتیں پائی جاتی ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں، جو ایمان کی بات کرتے ہیں، جو تقویٰ و طہارت کی بات کرتے ہیں، جو سچائی کی بات کرتے ہیں، جو شریعت و حق و صداقت کی بات کرتے ہیں۔ ان کے راستے میں ایسے عورتیں یا ایسے مرد کانٹا بچھانے والے ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھر اٹھا کر کے جب مارنے کے لیے گئی تو رب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ پورے مسجد میں پتھر کا ٹکڑا لیے ڈھونڈ رہی ہے نبی کو، لیکن نبی اسے نظر نہ آئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مسجد میں امامت کر رہے تھے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ نور کیوں بجھے، وہ شمع کیسے بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی اور وہ پتھر کا ٹکڑا لیے جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے نبی کو نہیں پایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو گئی اور کہا اے ابو بکر صدیق، نبی تمہارے بہت چہیتے، ان کو سمجھا تو نہیں ان کے ساتھ ایسا ہو۔ ایک مثال میں بتانا چاہتا ہوں کہ حق اور صداقت کے راستے پہ چلنے کے لیے جب کوئی راستہ چنتا ہے تو اس میں کٹھنائیاں ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، بدنامیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، اور کامیاب وہ شخص ہو جاتا ہے جو ان بدنامیوں برائیوں کو پس پشت ڈالتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، اور جو یہ بدنامیوں کو سن کر کے پیچھے دبک جاتا ہے وہ کامیاب قطار نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اگر تم سچائی اور امانت داری کے ساتھ کوئی حق کام کرنے کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ تو تمام دشواریاں سامنے آئیں ان کو پسے پشت ڈالتے چلے جاؤ، اور یہ دماغ میں رکھ لو کہ میرے مصطفیٰ جب حق و صداقت کا پیغام لے کر کے مکہ المکرمہ کی سرزمین سے چلے تھے تو تمام طرح کے معبودان کفران نے، تمام طرح کے مشرکوں نے نہ جانے کیسی کیسی دشواریاں آپ کے راستے میں پیدا کی ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، آپ کے جسم طہر پہ پتھر برسائے گئے ہیں، آپ کو گالیاں دی گئی ہیں، آپ کو مجنون کہا گیا ہے، آپ کو دیوانہ کہا گیا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ ان تمام باتوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور یہاں تک بڑھتے بڑھتے ایک دن وہ آ گیا کہ آپ فاتح مکہ بن کر کے آتے ہیں، اور فاتح مکہ میں بن کر کے آنے کے بعد جب آتے ہیں تو وہی کفار و مشرکین ہیں، وہی وہ بددین ہیں، وہی مشرک ہیں جو آپ کو ستایا کرتے تھے، جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، جو آپ کو مجنون و پاگل کہا کرتے تھے، ڈر کے مارے دبک رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحابہ جوش میں ہیں، یا رسول اللہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، یا رسول اللہ آج ہم غالب ہو چکے ہیں، آج مکہ فتح ہو گیا ہے، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کی اداؤں پر، قربان جاؤ مصطفیٰ کی رحمت للعالمین پر۔ آج کا اگر کوئی انسان ہوتا ہے، اگر بڑا کامیاب ہو جاتا ہے، بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے، طاقت و پاور میں آ جاتا ہے، تو اپنے مخالفین کو چن چن کر کے مارا کرتا ہے، اپنے مخالفین سے بدلہ لیا کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے مکہ المکرمہ کی سرزمین سے پیغام دیا ہے، اے لوگوں جب تمہارے پاس طاقت آ جائے، جب تمہارے پاس قوت آ جائے، جب تمہارے پاس کسو بل آ جائے، جب تمہارے پاس حکومت آ جائے تو تم اپنے مخالفین سے بدلہ مت لو، بلکہ میں مصطفیٰ کہتا ہوں کہ تم ان کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دو، وہ ہمیشہ پوری زندگی تمہارے غلام بن جائیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مولانا عبد الخالق صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ تو نبی پیارے دوستوں، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہم سنی ہیں، سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، لیکن ہمارے سنیت میں اتنی برائیاں، اتنی خامیاں ہیں جو آج ہمارا مخالف دیکھ کر کے کچھ نہ کچھ کہتا ہے تو اس کا جواب ہمارے آپ کے پاس نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا ان تمام برائیوں سے ہمیں، فضائل سے ہم منع نہیں کرتے ہیں، فضائل
کو کرنے سے پہلے فرائض کی طرف دھیان دو. فرائض کیا ہے اسے نبھانے کی کوشش کرو، اور شریعت پر طبیعت کو قربان کرو. شریعت پہلے طبیعت بعد میں، شریعت پہلے طبیعت بعد میں. قانون مصطفیٰ پہلے پھر دوسرے قانون ہیں. جنگ بدر کے موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی طرف سے اور ان کا بیٹا اکرمہ دشمنوں کی فوج کی طرف سے تھا. لیکن جب وہ اسلام لے آیا تو ایک دن باپ بیٹے کھانا کھا رہے تھے بیٹھ کر کے ساتھ میں، تو آپ کے بیٹے نے کہا اے ابا جان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے کہا اے ابا جان، میدان بدر میں جب آپ اسلامی لشکر کی طرف سے تلوار لے کر کے لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، اور میں ابو جہل کی طرف سے تلوار لے کر آیا تھا، کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے. ابا جان، میں نے تمہیں اپنا باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ نکل کر کے باہر پھینک دیتے ہیں اور کہتے سن، اگر تو میری تلوار کے نیچے اس وقت آ جاتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، اس لیے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں اور تو اس وقت دشمنوں کا غلام تھا، دشمنوں کی طرف سے سپاہی بن کر کے آیا تھا اور مصطفیٰ جان رحمت کا غلام اگر اس کے سامنے جب آ جاتا ہے تو چاہے اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، مصطفیٰ کا غدار ہے، شریعت کا غدار ہے، تو میں اس کی گردن مار دیتا. اس لیے کہ سب سے پہلے شریعت ہے تب طبیعت ہے. پہلے مصطفیٰ ہے تب خون کا رشتہ اسلامی رشتے سے بالا نہیں ہونا چاہیے، اسلام کا رشتہ بالا ہونا چاہیے مسلمانوں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غالباً آپ لوگ بھی کل پوری رات جاگے ہیں اور ہم بھی پوری رات جاگے ہیں، اور طبیعت تو نہیں چاہتی تھی کہ پروگرام کیا جائے، لیکن ہمارے رجب بھائی کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا کہ ان کے چھوٹے اکرم بھائی نے یہ پروگرام کیا ہے، اور غالباً آپ لوگ بھی پوری رات جگے ہیں، نفلی عبادتیں کی ہیں اور سوئے نہیں ہیں. تو حضرات، میں یہ اکرم بھائی کے والد محترم مرحوم محمد اسلم خان کے احسال ثواب کے لیے یہ محفل رچائی گئی ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ پیارے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہے، ضروری نہیں کہ محفل ہی رچا کر کے کرو، کچھ نہ کچھ ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہو، کچھ نہ کچھ ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہو، قرآن خوانی کرتے رہو. یہی اصل نیک اولاد کی پہچان ہوتی ہے. میں نے ایک بارہا اس پر زور دیا ہے اور بہت ہی بہترین انداز میں آپ لوگوں کو سمجھایا بھی ہے کہ نیک اولادیں جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو اچھا بناؤ پیارے، کہ کل ہم رہیں نہ رہیں، کم سے کم یہ ہمارے لیے کچھ کرتے رہیں. ہم رہیں نہ رہیں، کم سے کم ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت رہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. لہٰذا جب ہم اس لائق بنائیں گے تبھی نا. آج پیارے، جو آج ہمارے سماج و معاشرے میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اس میں 99% جہالت کی دین ہے، لا علمی کی دین ہے. آج ہمارے گھروں میں جو خرافاتیں ہوتی ہیں، ہمارے سماج میں جو خرافاتیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ میں جو ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، یہ سب لا علمی کی دین ہے پیارے. اسلام یہ نہیں ہے سنی. آج کل اگر کسی اور دیہاتوں میں چلے جائیے، دیہات میں اگر ایسی تقریر کر دیجیے تو کہیں تو ہو ہی گئے. دیہاتوں میں اگر ایسا بول دیا جائے تو کہتے ہیں تو یوں ہو ہی گئے. تو بہا مطلب ان کو دیوبندی وہاں بھی نہیں، مطلب تو بہا. اگر شادی بیاہ سنت کے طریقے سے کر لو تو کہیں مٹی دے جنازہ لے کے آئے ہیں. ایسی بیتوکی باتیں کرتے ہیں اور کہتے کہ ہم تو ٹنا ٹن سنی ہے. ٹنا ٹن سنی نہیں، وہ ٹنی. میں تو کہتا ہوں یہ سب ٹنی ہے. ٹنا ٹن ٹنی کا ہو. ان کو سنی تو وہ ہوتا ہے جو نبی کی شریعت پر عمل کرے، اس کو سنی کہا جاتا ہے، اور جو شریعت کی خلاف ورزی کرے وہ ٹنی کہا جاتا ہے. تو ہم آپ سنی بنیے مسلمانوں، اور نبی کی شریعت پر عمل کیجئے
اور نبی کی شریعت کا پاس و لحاظ رکھیے۔ اور ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہیں گے کہ دیکھیے کوئی ایسے مسائل اپنی طرف سے اخذ نہ کریں، نہ کوئی ایسے کام کریں جس سے شریعت کو نقصان ہو، قرآن کے خلاف ورزی ہو۔ اگر کوئی ایسے مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں تو اپنے گھروں میں پوچھیں، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں سے یا پڑوسیوں سے یا رشتہ داروں سے، کسی سے بھی کوئی مسائل پوچھ لیں، اپنی طرف سے من گھڑنت مسائل بنا کر کے۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی نے کوئی من گھڑنت مسائل، آج میں بتا دوں ایک مسئلہ بتا دوں، مثال کے طور پر کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا یہاں پہ جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں، کوئی کام جاری کر دیا کسی نے جس کا شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے، تو جس نے جاری کیا ہے وہ تو مر گیا، چلا گیا بیچارہ، لیکن جب تک اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے تو جتنا گناہ اس کو ہوگا اتنا ہی گناہ اس مرنے والے کو ہوگا، رہے نہ رہے گناہ اس کو بھی اتنا ہی ملے گا، کیونکہ وہ اس نے جاری کیا ہے نا۔ غلط کام جو جاری کیا، جو آج تک چل رہا ہے یا چلتا رہے گا، مرنے والے کی روح کو اس کا عذاب ملتا رہے گا پیارے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی نیک کام جاری کر دیا ہے اور نیک کام وہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، آج ہم کر رہے ہیں، کل وہ کریں گے، کل وہ کریں گے، تو ہم رہے نہ رہے، وہ رہے نہ رہے، لیکن جب تک یہ نیک کام ہوتا رہے گا تب تک اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو لہٰذا کوئی ایسا غلط کام سماج و معاشرے میں نہ رائج کیا جائے اور نہ کسی کو بتایا جائے، ورنہ جو عمل کرے گا اس کی بھی غلط، اگر ہم نے کسی کو غلط مسئلہ بتا دیا، غلط راستہ بتا دیا، غلط طریقہ بتا دیا اور اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو جو عمل کرے گا، جو گناہ اس کو ہوگا اتنے گناہ ہم کو بھی ہوگا، بتانے والے کو بھی ہوگا۔ لہٰذا میری ماں بہنوں، نوجوانوں، بزرگوں، اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، شریعت سمجھ میں نہ آئے تو ایک دوسرے سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تو کہتا ہوں کہ جیسے ایک دیہاتی کہاوت ہے، خاموشی ہزار بلا سے بہتر ہے، کہاوت ہے نا، خاموشی ہزار بلا سے بہتر ہے۔ لہٰذا جہاں نہیں سمجھ میں آتا ہے خاموش رہو، ضروری نہیں ہے کہ تم الٹا سیدھا بکتے چلے جاؤ، ضروری نہیں کہ تم الٹا سیدھا اس میں ٹانگ اڑاتے چلے جاؤ تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی بہت بولتا ہے، یہ بھی بہت بولتی ہے۔ یہ بولتا اور بولتی کے چکر میں اپنے نام اعمال کو سیاہ نہ کرو، اپنے نام اعمال کو تباہ نہ کرو، اپنی زندگی کے راستے کو صحیح راستے پہ چلا، اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش کرو۔ لقد کانا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر زندگی گزارو۔ مسلمانوں، میری ماں بہنوں، اگر تمہیں کچھ سیکھنا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی سے سیکھو، امہات المومنین حضرت حفصہ کی زندگی سے سیکھو، امہات المومنین ام سلمہ کی زندگی سے سیکھو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی سے سیکھو، آقائی ذاتی فاطمۃ الزہرا کی زندگی سے سیکھو، ان کی سوانح زندگی کا مطالعہ کرو۔ یہ عورتیں تھیں کیسی تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر والی تھی، اور کیسی تھی، اور آج ہم کیسے ہیں؟ تو میرے پیارے دوستوں اور میری ماں و بہنوں، یہ چند باتیں تھیں، ہم نے آپ کی گوشے گزار کر دی۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے ہمارے محمد اسلم مرحوم کی طرف سے یہ پروگرام کیا گیا ہے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ان کے والد محترم کو، مرحوم محمد اسلم کی روح کو اس کا ثواب پہنچا عطا فرما، اور ان کی روح کو اپنی جوال رحمت میں جگہ عطا فرما، اور ان کے صاحبزادگان کو آپس میں اتحاد و اتفاق اور محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے ہی عمل صالح کرنے کی بھی زندگی عطا فرما۔ اور اکرم بھائی اکثر آج کل بیمار چل رہے ہیں، مولا تعالیٰ انہیں صحت کلی عطا فرما، اور جس بھی مہلک بیماری ہے یا کوئی ایسی ہے، جو بھی ہے، اللہ تو شافی ہے، ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما۔ اور ہم سے اس بیان میں جوش و خروش میں کچھ باتیں اگر غلط نکل گئی ہوں تو اس کے لیے میں آپ کو حاضر و ناظر بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب صلوات اللہ
عليك کاش حاصل ہو صدوری دور ہو جائے یہ دوری دل کی حسرت ہو یہ پوری دیکھ لوں وہ شکل نوری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اب لوگ بیٹھ جائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحہ علی حضرت روح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک الملک حیات پالنہار حقیقی یا رب ذل جلال والاکرام ہم سب نے جو ذکر و اذکار کیے صلاۃ و سلام پڑھے اچھے عمل کیے ہیں پروردگار قرآن عظیم کی جو آیتیں صورتیں پڑھی گئی ایک ختم اور 14 پارے اور 2200 کلمہ جتنے جو کچھ صحیح پڑھا گیا ہے مولا تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے یہ سب بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا میں پیش کر رہے ہیں مولا اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے میں 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام صحابہ کرام شہداء کرام خلفائے راشدین تابعین تابعین
تعبی کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما لے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دخول و صدقے میں جملہ عابدین، زاہدین، متقین، سلف و صالحین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، علماء دین، حفاظ کرام، حجاز کرام، محدثین نظام، مفسرین کرام کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما لے۔ اے مالک و مولا بالخصوص یہ نظر و نیاز، بالخصوص جو کچھ تلاوت کیا گیا ہے، جو کچھ پڑھا گیا ہے، کلمہ شریف، درود شریف، آیت صورت، جو کچھ بیانات ہوئے ہیں، جو نعت و منقبت کے اشعار پڑھے گئے، مولا تعالیٰ ان سب کا ثواب بالخصوص مرحوم محمد اسلم کی روح کو عطا فرما۔ اے اللہ مرحوم محمد اسلم کی روح کو اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے لواحقین نے یہ نظر کرم اور یہ سال ثواب کا جو پروگرام کیا ہے، مولا تعالیٰ اس کے صدقے میں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرما دے، اور صاحب خانہ نے جس نیک مقاصد کی بنیاد پر مولا اس پروگرام کو رچایا ہے، اس پروگرام کی برکت سے مولا تعالیٰ ان کی جائز حاجتوں اور مرادوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ ہم سب نے جو اچھی باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس محفل میں جو لوگ حاضر ہیں یا جو نہیں بھی حاضر ہیں، ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان اور مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔